معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے عقائد اہل سنت والجماعت۔ انشاءاللہ تعالی اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور لوگوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور ہم تمام کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کا عنوان بہت ہی اہم ہے۔ ہماری زندگی کے تمام عمل کا دار و مدار اسی پر ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر کار خیر، اگر عقیدہ درست ہوگا تو سب مقبول ہیں، اور اگر عقیدے میں فساد ہو تو یہ سب کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے۔ چاروں ائمہ کرام فقہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام حنبلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ چاروں ائمہ فقہ کا عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور ان چاروں ائمہ فقہ کے ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، سنت کا معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں پر چلنا، اور والجماعت کا معنی صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے ملتا ہے اور حضور کی سنت مبارکہ سے ملتا ہے، وہی حقیقی جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت 400 سالہ قدیم جماعت ہے۔ یہ 1400 سالہ قدیم جماعت ہے، جس کا عقیدہ صحابہ کرام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ دوسری جماعتوں کی عمر صرف کم و بیش 163 سال کی ہے۔ 1857 سے پہلے کسی جماعت کا وجود نہیں تھا۔ یہ تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں 1857 کے بعد کی پیداوار ہے۔ اہل سنت والجماعت 1400 سال پرانی جماعت ہے، جس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدوں کے مطابق ہے۔ اب اگر کسی جماعت کو پرکھنا ہو تو آسان طریقہ ہے کہ اس جماعت کے عقیدوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس جماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے میل کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جماعت اہل سنت والجماعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت مذاہب اربعہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جن پر اجماع امت ہو گیا ہے، اور ہر ایک مذہب کے علماء نے ایک دوسرے کی حقانیت پر فتوے دے دیے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی اور مذہب حق نہیں ہے، چونکہ یہی سواد اعظم ہے، اس لیے باجماع امت اسی مجمع کا نام سنت والجماعت رکھا گیا ہے۔ آئیے میں اب آپ کو ایک ایسی حدیث پاک سنانے چلا ہوں جس کو کم و بیش 160 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور سیاستہ اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ پچھلی امتوں، انبیاء السلام کی امتوں میں 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی 72 فرقے دوزخی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو ناجی ہے، یعنی نجات یافتہ، یعنی جنتی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرت غور کریں کہ صحابہ کرام نے 72 کے تعلق سے نہیں پوچھا، بلکہ جو نجات یافتہ ہے اسی جماعت کے تعلق سے پوچھا، کیونکہ جس جماعت سے اپنا رشتہ جڑنا نہیں ہے اس کے تعلق سے معلومات کرنا بھی فضول ہے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ایک موقع پر دیکھا کہ ایک شخص قبلے کی سمت تھوک دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے؟ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری مسجد کا امام ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو قبلے کی سمت کا خیال نہیں ہے یا امامت کے لائق نہیں ہے۔ حضرات غور فرمائیں، قبلے کی سمت جو تھکے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جو قبلے کا قبلہ ہے اگر اس کی شان و عظمت، تعظیم و توقیر میں اگر کچھ کہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ بالکل نہیں۔ جب اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں، فقہی مسئلہ ہے، امام اور مقتدی کا ایک ہی عقیدہ ہو تو اس کے پیچھے نماز ہوگی، اور اگر امام ہی بدعقیدہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں کہ جب اس کی خود نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی نماز کیسے ہوگی؟ آئیے میں آپ کے لیے اور بات آسان کر دوں۔ شہزاد رسول حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور، مختلف لوگ ہیں اور مختلف جماعتیں ہیں، اور ہر جماعت اپنی طرف بلاتی ہے، تو ہم کو کس جماعت کی طرف جانا چاہیے؟ شہزاد رسول حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو جماعت اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی دعوت دے اس جماعت میں جانا چاہیے۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پوچھنے والا بہت ہی دانشمند اور صاحب بصیرت تھا، اور آنے والے زمانے سے واقف تھا۔ اس نے پوچھا کہ اگر سب جماعتوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں تو پھر تب کیا کیا جائے؟ شہزاد رسول نے جواب دیا کہ جو جماعت کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھے اس جماعت پہ شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ کثرت درود السلام یہ اہل سنت والجماعت کی یہ نشانی ہے۔ حضرات گرامی، ایمان اور عقیدہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اصلاح اعمال اور اصلاح عقیدہ یہ دو اسلام کے ستون ہیں۔ اہل سنت الجماعت ان دونوں کو تھامے ہوئے رہے، جو ایک کو لے لے اور ایک کو چھوڑ دے تو یہ منافقوں کی علامت ہے۔ شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکام ہیں، فرض، واجب، سنت، اس کا انکار کفر ہے اور ان سے پہلوتی کرنے والا گناہ گار ہے۔ ظاہری جتنے بھی احکام ہیں ان کی پیروی کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، مگر نجات صرف عقیدے کی بنیاد پر ہوگی۔ اچھا ذہن نشین کر لیں، شیطان 6 کروڑ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرا، 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کیا، تسبیح و ذکر میں مصروف رہا، اور پھر فرشتوں کی صحبت میں رہا۔ نہ اس کو اس کا علم بچا سکا، اور نہ اس کی عبادت بچا سکی، اور نہ اس کا ذکر و تسبیح سے بچا سکی، اور اگر بچا سکتی تو صرف محبت، ادب و تعظیم رسول ہی بچا سکتی تھی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار اسی لیے بنایا گیا ہے کہ وہ سجدے کا حکم ہوتے ہی سب سے پہلے انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ تعظیمی سجدہ نور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھا، جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ میرا گناہ قصور معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب کریم، تو رب کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے موسیٰ، اس سے کہو کہ وہ آدم کی قبر پر سجدہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان سے کہا
تو اس نے جواب دیا کہ موسیٰ زندہ رہے وقت نہیں کیا، اب قبر پر کر کے کیا کروں گا۔ حضرات یہ چند باتیں تھے، انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت بیان جاری رہے گا، اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے احباب میں شیئر کریے، اس لیے کہ یہ معاملہ عقیدہ کا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اعمال خیر ہیں یہ سب کا ٹکاؤ اسی کے اوپر ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو تمام کار خیر جتنے ہیں وہ سب کے سب قبول ہیں، اور عقیدہ ہی میں اگر ہمارے فساد رہا تو جتنے بھی کار خیر، جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ مقبول ہونے سے رہ جائیں گے، ان کی کوئی وقت نہیں رہے گی جب تک کہ بنیاد ہماری صحیح نہ ہو۔ تو بنیاد ہمارا عقیدہ ہے، اور ایمان بھی اسی کا نام ہے۔ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، عقیدہ الگ ایمان الگ ہے نہیں ہے، بلکہ عقیدے کا ہی دوسرا نام ایمان ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل سنت والجماعت میں رکھے اور اسی عقیدے پر خاتمہ فرمائے، اور اگر قیامت کے دن اسی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔